انتظامیہ کی پیٹھ بجا دی اور اس کے بعد انتظامیہ اپنے بار بار کرتی رہی۔ ایک وقت آیا انتظامیہ نے مجھے ڈسمس کیا تو میں نے ان کو فون کیا، آپ مجھے کیا دیتے تھے؟ 20-25 ہزار روپے، اور آپ نے تو میرا رزق بڑھا دیا ہے۔ مجھے بے شمار میرے بھائیوں کے فون آ رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے جمع کراتے ہیں، آپ نے تو میرا رزق بڑھا دیا ہے، اب دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے تو میرے بنے ہوئے ہاتھ کھول دیے ہیں، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اپنے لیے راستہ تلاش کرو، ہمارے لیے راستہ تلاش کرو۔ مہربانی آدمی مزدور رات کنارے مارے کسی شخص کے نہیں۔ میں نے کہا تم نے اپنے راستے کا بند کر دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے کچھ اور دوستوں کو ڈائریکٹ ڈسمس کیا، نہ کوئی شو کاز نوٹس نہ کوئی اور چیز، تمام پروسیجر چھوڑ دیا، ڈائریکٹ ڈسمس کیا۔ میں نے کہا آپ نے تحریک کو بہت مضبوط کر دیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ آج مجھے اطلاع ملی، چند دن پہلے بھی اطلاع مل رہی تھی کہ کچھ ورکروں کی تنخواہیں بند کر رہے ہیں۔ آج اطلاع ملی کہ تمام ورکروں کی تنخواہیں بند کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں تم نے اپنی موت کو دعوت دے دی، تمہارا دماغ چل گیا ہے جو مینجمنٹ کے افسران ہیں۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جنرل مینیجر سے کہتا ہوں کہ تمہارے افسران کا دماغ چل گیا ہے، یہ تمہیں کاٹیں گے ہمیں نہیں کاٹ سکیں گے، اپنا دفاع کر لو۔ اگر ہماری تنخواہیں بند ہوئی تو ہم بھی کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ ہمیں ڈسمس کرے، وہ قانون کے سب ضابطے چھوڑ دے اور ہم قانون کے سب ضابطے پورے کریں، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہم نے اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا، یہ پولیس افسران یہاں پہ کھڑے ہیں، میں ان کی وضاحت سے یہ کہتا ہوں، ایجنسیوں والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا تو ظلم کا انتقام ظلم کے ساتھ دیں گے، پھر کوئی اثر نہیں بچے گا۔ میں بتا دوں اگر ہمارے بچوں کی تنخواہیں بند کی تو ان اسکیلوں کے ایک ایک پرزے کو ایک ایک چیز کو ہم بازار میں فروخت کر کے اپنی تنخواہ وصول کریں گے۔ پھر یہاں پہ اتنی بڑی بڑا جنگی ہوگی جن کو معلوم کام نہ کر رہی ہے، جن کو طریقہ ہی نہیں معلوم۔ ابھی کل کی بات ہے، کل میں لیبر سیکٹری کے پاس بیٹھا تھا، ان سے ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے۔ انہوں نے انتظامیہ کو بھی بلایا، ہمیں بھی بلایا، اسی لیے میں گجرانوالہ کے جلسہ میں نہیں پہنچ سکا۔ میں نے ان سے مختصراً بات کی تھی۔ جب انہوں نے بلایا انتظامیہ نے کہا ہم نے ان کے سامنے نہیں بیٹھنا، ہمارا سامنا بھی کرنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہم آپ سے لگے بات کریں گے۔ میں نے کہا لگا کر لیں، لیکن یہ جو دو افسران آئے ہیں ان سے صرف اتنا پوچھنا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، صرف اتنا ہی پوچھ لینا، اور باقی جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا، میں نے کہا 2008 کی بات ہے، اس وقت مزدور کی تنخواہ تقریباً 1.5 لاکھ تھی، آج 19 لاکھ روپیہ ہے، آج 19 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپے تھی۔ تم 2 سال میں 19 لاکھ پہ پہنچ جاؤ، اور جب ہمارا چھوٹے سے حق کی بات ہو تو پھر تم کو کہ کمپنی جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے، تمہارے باپ کی جگہ ہے یہ کمپنی۔ عزیز دوستو، جب لیبر سیکٹری اور ان کے ساتھیوں نے ان کو یہ سوال کیا کہ جناب عالی آپ کی تنخواہ کتنی ہے،
یہ انہوں نے یونین والوں نے کہا ہے کہ ذرا اس کا جواب دے دیں، تو وہ بتا رہے تھے ان کے چہروں میں پسینے آ گئے تھے، تنخواہ زبان سے نہیں بول سکے، بتا نہیں سکے، کیونکہ جو لیبر سیکٹری ہے اس کی تنخواہ 2 ڈھائی لاکھ ہے، وہ 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو کسی طرح کا ذریعہ بتایا میرے 19,000 تنخواہ ہے، تو اسے کہتا جا بھائی۔ بات تو یہ ہے حق جو ہوتا ہے حق وہ مانگ کے نہیں لیا جاتا، حق چھینا جاتا ہے، تو یہ حق ہے چھیننا ہے۔ میں نے کہا کہ انیشیل بیسک پہ انہوں نے 50% بڑھائے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا غور کیجیے گا، آتا وقت دے رہا ہوں تھوڑا سا۔ ایک سزا ہوتی ہے، کوئی بندہ بہت گھناؤنا جرم کرے نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس سے چھوٹا جرم کرے تو اس کو اس کی انیشیل بیسک پہ فکس کر دیتے ہیں، یعنی کہ بڑے سے چھوٹا جو جرم ہوتا ہے اس کی انیشیل بیسک پہ فکس کر دیتے ہیں، جتنی زندگی کی اس نے کمائی کی ہوتی ہے 10-20 انکریمنٹ وہ اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے تمام PDDL کے ورکر کو انیشیل بیسک پہ فکس کر کے 50% دے رہے ہیں، تمام ورکروں کو سزا دی گئی ہے، سزا تمام ورکروں کو مجرم قرار دیا ہے۔ میں نے لیبر سیکٹری نے یہ کہا کہ جناب ان افسروں کے دماغ چل گئے ہیں، آپ بتائیں ہم رات دن محنت کر کے 7 ارب روپیہ 40 کروڑ روپیہ پچھلے سال ہم نے ریونیو جنریٹ کیا تھا، آمدن جنریٹ کی تھی، اور ساتھ میں سے انہوں نے 51 ارب روپیہ خرچے ڈال کے 9 ارب روپیہ منافع دیا، نیٹ منافع، فرق منافع۔ تو میں یہ کہتا ہوں دنیا کا نظام کس لیے چلتا ہے؟ دنیا کا نظام سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی کی جو بنیادی ضرورت ہے، روٹی کپڑا اور مکان، جو کم سے کم ضرورت ہے وہ شخص کوئی بھی دنیا میں بھوکا نہ مرے۔ دنیا کا نظام اسی لیے چلتا ہے، ان انسانوں کے علاوہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کمپنی کا نظام بھی کس لیے چلتا ہے؟ یہ کمپنی کس لیے چل رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کمپنی کا جو حق ہے وہ ہے یہ جو ورکرز کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، ان کی جو کم سے کم بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا۔ میں نے لیبر سیکٹری کو یہ بات کہی، میں نے کہا جب پورا سال گزر رہا ہوتا ہے، جب ہمارے ورکروں کے بچے ہمیں یہ کہتے ہیں پاپا آج میں نے اسکول جانا تو میں نے 10 نہیں 20 روپے لینے ہیں، تو میرا کام